اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ازواج ہماری مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو معزز اور محترم سامعین گرامی، کون سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جو 25 سال نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی زوجہ محترمہ رہی۔ جب تک آپ حیات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شادی نکاح نہیں فرمایا، اور 25 سال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا 556 عیسوی میں پیدا ہوئی، اور 10 رمضان المبارک 619 عیسوی میں آپ کا مکہ المکرمہ میں وصال ہوا، اور اللہ رب العزت نے ان کو بڑی عظمتوں سے نوازا۔ ان کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کی خلوتوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ابھی قرآن نازل ہونا شروع نہیں ہوا تھا، ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، ابھی جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کی مبارک آیتیں لے کے نہیں آئے تھے۔ حضور غار حرا کی خلوتوں میں جاتے، کئی دن وہاں رہتے۔ سیدہ خدیجہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت فرماتی تھی۔ آپ اپنے گھر سے کھانا پکاتی، اپنے سر پہ اٹھا کے پیدل مکہ المکرمہ سے جبل نور کی چوٹی پر غار حرا میں حضور کے پاس لے کے جاتی۔ ایک دن ایسے ہی ہوا کہ آپ نے کھانا اٹھایا ہوا ہے اور حضور کی بارگاہ میں کھانا لے کے جا رہی ہیں۔ مکے سے جبل نور تک جانا، پھر اس کی چوٹی پر جانا، غار حرا میں جانا، یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ آج ہم مکے سے گاڑی پر جبل نور تک جاتے ہیں، پھر وہاں سے پیدل جب غار حرا تک جاتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، بار بار سانس لیتے ہیں۔ اور سیدہ خدیجہ پاک حضور سے کتنی محبت کرتی تھی کہ مکے سے کھانا پکا کے چلتی، جبل نور تک جاتی، پھر غار حرا میں حضور کے پاس لے کے جاتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ نے کھانا پکایا اور لے کے حضور کی بارگاہ میں جا رہی ہیں، ابھی وہ غار میں نہیں پہنچی تھی، پروردگار نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب کی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کے میرے محبوب کے لیے آئی ہیں، وہ غار میں بعد میں داخل ہوں تو ان سے پہلے داخل ہو، اور جب خدیجہ آئیں تو مجھ خدا کا خدیجہ کو سلام کہنا، اور جنت میں نے ان کے لیے جو موتی کا گھر بنایا ہے اس کی بشارت ان کو دینا۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیسی عظمتوں سے نوازا ہے۔ اور جب آپ کے وصال کا وقت آیا، یہ بھی روایت کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کفن کے لیے حضور کی مبارک کمبلی مانگی، عرض کی یا رسول اللہ اپنی مزمل کی چادر مجھے عطا فرمائے تاکہ اس میں کفن دیا جائے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور فرماتے ہیں خدیجہ یہ میری کمبلی لے لو۔ جب حضور نے کمبلی مبارک عطا فرمائی، جبریل امین آ گئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اور اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدیجہ کے پاس جو کچھ تھا، جتنا مال تھا، دولت تھی، اس نے میری راہ میں خرچ کر دی، اب خدیجہ کا کفن ہمارے ذمہ ہے، خدیجہ کو جنت کا کفن دیا جائے۔ سیدہ طیبہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اللہ رب العزت نے جنت کا کفن عطا فرمایا، اور جب ان کا وصال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ حضور خود قبر میں پہلے اترے، پھر ان کو قبر میں اتارا، اور آخری بات یہ کہ ایک سوال تھا کہ آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جب وصال ہوا ہے اس وقت تک جنازے کے احکام جو ہے وہی ابھی تک نازل نہیں ہوئے تھے، جنازہ مشروع نہیں تھا، لہٰذا آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی، اور آپ کو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سپرد خاک کر دیا۔ اور جنت معلیٰ میں آج بھی آپ کی قبر اطہر جو ہے وہ خلق خدا کی زیارت گاہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس ماں کے درجے اور بلند فرمائے، اور جس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، خدمت کی، اللہ تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، ہماری ماں بہنوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔